أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. کہہ دیجئے آ جاؤ تم، میں تلاوت کرتا ہوں تم پر ان چیزوں کی جن کو حرام قرار دے دیا تمہارے پالنہار نے تم پر، یہ کہ تم نہ شریک کرو اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو، اور والدین کے ساتھ خوب احسان کرو. کل کے درس میں اس رکوع مبارک کا پچھلے مضمون کے ساتھ ربط، تعلق اور ان آیات مبارکہ کی جو عظمت، اہمیت اور مرتبت ہے آپ کی خدمت میں بیان کر دی تھی. اس ایک آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 5 چیزوں کی حرمت کو بیان فرمایا ہے. ان میں سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے کہ اللہ کی ذات میں، صفات کے تقاضوں میں کسی کو بھی شریک کرنا، یہ سب سے پہلے تمہارے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے. اور حرام کس نے کیا ہے؟ ربکم، تمہارے رب نے حرام قرار دیا. تفصیل ربکم پر کل کے درس میں نے عرض کر دی ہے. شرک کے حوالے سے مختصراً آج کے درس میں 1-2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں شرک کا معنی آنا چاہیے کہ شرک کا معنی کیا ہوتا ہے. تو شرک کا معنی ہوتا ہے حصہ. شرک کا کیا معنی ہوتا ہے جی؟ حصہ. بولنے سے نا چیز یاد ہو جاتی ہے. جیسے ہم اپنے عرف عام میں لفظ بولتے ہیں کہ یہ آدمی اس کام میں ہمارے ساتھ کیا ہے؟ شریک ہے. تو شریک کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حصے دار. اور شرک کا معنی کیا بن گیا؟ حصہ بن گیا. عام طور پر جو لوگ بیچارے اس مرض میں مبتلا ہیں، اللہ سب کو شفا نصیب فرمائے، تو وہ مختلف ہیلے بہانے کرتے ہیں. یہ شرک کا معنی ہوتا ہے برابری. شرک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برابری. شرک کا معنی برابری نہیں. شرک کا لفظی معنی کیا ہے؟ حصہ. اور شریک کا معنی کیا ہے؟ حصے دار. اس کے لیے میں ایک آیت مبارکہ آپ کے لیے پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، پھر یاد دلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت کو طور پہاڑ پر اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا اور 5 مشہور آپ نے دعائیں مانگی تھیں، جن کا آغاز ہوتا ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اس میں آگے چل کر آپ نے ایک دعا یہ مانگی تھی کہ وجعل لی وزیرا من اہلی، اللہ میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک معاون جو ہے اس کو بھی مقرر کر دیجیے. وہ کون معاون ہو؟ یعنی ہارون ہو، اخی جو میرا کیا لگتا ہے؟ بھائی لگتا ہے. اشدد بہ اذری، اس کے ذریعے سے میری کمر کو کیا کر دے؟ مضبوط کر دے. اگلے الفاظ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، وَأَشْرِكْهُ فِي
اور میرا جو معاملہ ہے نا، یہ جو کار نبوت میرے ذمے لگا ہے، جو میں نے شروع میں کہا ہے کہ یسر لی امری، میرے اس کار نبوت والے معاملے میں اشرک ہو، اس سے میرے ساتھ کیا کر دے، میرا شریک کر دے، اسے کیا بنا دے، میرا شریک بنا دے۔ اگر آپ اس پر غور فرمائیں گے اور اس کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ کوئی آپ کے سامنے خاص کوئی بڑا آدمی بیٹھا ہو علمی اعتبار سے، یا بالکل سادہ لوگ مسلمان بیٹھے ہوں، بالکل آسانی سے بات سمجھ میں آئے گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ اللہ میرے بھائی کو میرے کام میں کیا کر دے، میرا شریک بنا دے۔ اس کو اب بتا دیجئے، کیا ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے مقام میں، مرتبے میں، کام میں برابر تھے؟ فرعون کی طرف جو گئے تھے تو وہاں پہ جا کر کبھی ایک مرتبہ ہارون علیہ السلام نے تقریر کی ہو؟ ہمیشہ تقریر کون کرتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ کبھی ہارون علیہ السلام نے وہاں پہ جا کر معجزات دکھلائے ہوں؟ دکھلائے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام ہی سارا کام کرتے تھے۔ ہارون علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ اپنے بھائی کی فل کیا کرتے تھے؟ تعین کرتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بات کر کے تقریر کر کے چپ فرماتے تو حضرت ہارون علیہ السلام فرماتے میرے بھائی نے جو کچھ کہا ہے اللہ کی طرف سے کہا ہے اور حق اور سچ کہا ہے۔ صرف حضرت کیا کرتے تھے؟ اپنے بھائی کی تائید۔ اسی تائید کو قرآن کیا قرار دے رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کام میں وہ بھی کیا تھے؟ شریک تھے۔ کیا مطلب ہے؟ اب شریک کا معنی برابر تھے یا حصے دار تھے؟ تو یہ بات اپنے ذہن میں آپ بٹھا لیں کہ شرک کا معنی ہوتا ہے حصہ اور شریک کا معنی حصے دار۔ اللہ رب العزت کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، صفات کے تقاضوں میں کسی بھی مخلوق کو تھوڑا سا بھی حصہ دے دینا، تھوڑا حصہ دینا، تھوڑے ٹائم کے لیے دینا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ شرک بن جائے گا۔ سمجھ رہی؟ مثال عرض کر دوں پھر آپ کے لیے۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ مشرکین عرب جو تھے جب وہ کشتیوں میں اور پانیوں میں سفر کرتے تھے اور کشتیاں بھور میں پھنس جاتی تھی تو کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو۔ اور جب باہر خشکی میں ہوتے تھے تو پھر کس کو پکارتے تھے؟ لات، منات، عزا اور ہبل کو۔ اللہ نے ان کو کیا قرار دیا کہ یہ توحید والے ہیں، یہ شرک والے ہیں، شرک والے ہیں۔ حالانکہ وہ ایک چھوٹے سے حصے میں غیر اللہ کی پکار کر رہے ہیں، یعنی خشکی والے حصے میں، لیکن پانی کے اندر وہ صرف کس کی پکار کرتے ہیں؟ اللہ کی پکار کرتے ہیں۔ تو اللہ کی جو صفت ہے حاجت روائی والی، مشکل کشائی والی، اس کو وہ ہر جگہ کے اوپر غیر اللہ کو شریک نہیں بناتے، فقط خشکی میں بناتے تھے۔ تو اللہ نے ان کو کیا قرار دیا کہ یہ توحید والے نہیں بلکہ یہ کیا ہے بھائی؟ شرک والے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا شرک کا جو معنی ہے، جو مطلب ہے، جو مفہوم ہے، وہ اس کو ذہن میں بٹھانا اور سمجھنا ضروری ہے۔ پھر ایک دوسری بات، جب اگر آپ اس معنی کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر فوراً یہ بات آئے گی وہ تو بتوں کے پجاری تھے۔ وہ کس کے پجاری تھے بھائی؟ بتوں کے پجاری تھے، وہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ جی جناب والا، قرآن مجید میں تھوک کے اعتبار سے سامان کیا ہے؟ موجود ہے۔ ابھی آپ پیچھے سورہ انعام میں ہی سنتے چلے آ رہے ہیں، کیا مشرکین کی ایک ہی قسم ہے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے؟ اچھا اور سنیے، کیا مشرکین نہیں تھے جو سورج، چاند، ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ آپ نے نہیں سنا اپنی قوم کے ساتھ کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب چاند آ گیا تو فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب سورج آ گیا تو فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ او یہ تو کیا ہے، بہت بڑا ہے۔ پھر جب سارے غروب ہو گئے تو حضرت نے فرمایا کہ میں چھپ جانے والوں سے، غروب ہو جانے والوں سے میں محبت نہیں کرتا۔ سمجھ آئے گی؟ اچھا، کیا فقط بتوں کے پجاری تھے؟ کیا جی؟ کیا صرف بتوں کے پجاریوں کو قرآن نے ذکر کیا ہے؟ اچھا، سورج، چاند، ستاروں کے پجاری تھے یا نہیں تھے؟ آگے سنیے، کیا جنوں کے بھی پجاری تھے یا نہیں تھے؟ جب قیامت کے دن راز کھلے گا اور فرشتے خود کہیں گے کہ بل کانوا یعبدون الجن، کہ اے اللہ یہ کن کی پوجا کرتے تھے؟ جنوں کی۔ اور جو قرآن مجید نے ایک تیسرا نام ذکر کیا ہے لات، منات اور عزا کا، یہ عزا کون تھی بھائی؟ بولو تو صحیح یار، یہ عزا کون تھی؟ یہ جنی تھی نا۔ تو مشرکین عرب اس کی کیا کرتے تھے؟ پوجا پاٹ کرتے تھے۔ اچھا آگے چلے ہیں،
کیا جو فرشتے ہیں مشرکین عرب ان کی پکار کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ کیا سمجھ کر کے یہ اللہ کی کیا لگتی ہیں؟ بیٹیاں لگتی ہیں. اور بیٹی جب اپنے باپ کے دروازے پر جاتی ہے تو باپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات کو کیا کر لیتا ہے؟ تسلیم. اصل میں مشرکین عرب نے ہمارا دور نہیں دیکھا، دیکھ لیتے تو اس کفری عقیدے سے توبہ کر لیتے اور ان کو پتہ چل جاتا کہ بیٹی تو اپنی جگہ پہ رہ گئی، ماں بھی چلی جائے تو اولاد نہیں مانتی. انہوں نے اصل میں دیکھا ہوا نہیں تھا. ان کے معاشرے میں اصل یہ بات تھی کہ پہلے نمبر پہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور اگر کوئی بیٹی بچ جاتی تو پھر اگر وہ کسی کے دروازے پر چلی جاتی تو باپ کہتا کہ اب اگر میں نے اسے خالی لوٹا دیا تو میری خیر نہیں ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ہر زمانے میں ان کے احکامات اور ان کی شکل و صورت کیا ہے علیحدہ علیحدہ ہو جاتی ہے. تو اس دور میں وہ اس بات کو بڑا عار سمجھتے تھے. تو مشرکین عرب جو تھے وہ یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل یا اسرائیل کی کیا کرتے تھے؟ شور و پکار کرتے تھے. اور ویسے بھی میں نے آپ کو یہ بات تو سمجھا رکھی ہے کہ بظاہر یہ بت ہوتے تھے، حقیقت میں وہ بتوں کے پجاری نہیں تھے. جن کے نام پر بت ہوتے تھے ان کی کیا کرتے تھے؟ پوجا پاٹ کرتے تھے. سمجھ آئے گی؟ یہی وجہ ہے کہ وہ بت تو لات کا تھا، منات کا تھا، عزا کا تھا، ابل کا تھا. اور اس کی مثالیں بھی عرض کرتا رہتا ہوں. جیسے آج کل آپ دیکھیں لوگ قبروں کی پوجا کر رہے ہیں یا جو قبر میں صاحب ہے اس کی پوجا کر رہے ہیں. اگر تو قبر کی پوجا ہو تو پھر ہر قبر کے اوپر جھنڈا ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. ہر قبر کے اوپر نوراتے ہونے چاہیے. ہر قبر کے اوپر شور و پکار نہیں، خاص قبر کی ہوتی ہے. تو اصل میں مقصود قبر نہیں ہوتی، قبر والا ہوتا ہے. جیسے میں مثالیں دیتا رہتا ہوں کہ یہاں پر لوگ گھوڑا نکالتے ہیں اور گھوڑے کی کیا کرتے ہیں؟ تعظیم کرتے ہیں. تو مقصود گھوڑا ہے یا وہ نسبت ہے جو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے؟ کیوں جی؟ نسبت ہے. اچھا یہ جو کالے رنگ کا کپڑا لٹکاتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ یہ علم ہے، تو یہ کپڑا مقصود ہے یا جس کی طرف اس کی نسبت ہے وہ ہستی مقصود ہے؟ کیوں جی؟ کپڑا مقصود ہے. اسی طرح جھولا نکالتے ہیں علی اصغر کا تو وہ لکڑی کا بنا ہوا، گتے کا بنا ہوا، وہ شبی اور وہ جناب والا وہ مقصود ہوتا ہے. تابوت یا اس جس کی طرف نسبت ہے وہ مقصود ہوتا ہے. مشرکین عرب بھی یہ کرتے تھے. بظاہر ایک شکل نظر آتی تھی، وہ کہتے تھے کہ چونکہ یہ ہم جن کو پکارتے ہیں یہ ان کی شکل ہے، جب ہم ان کو پکارتے ہیں تو پھر ان کی روح ان کے اندر کیا ہے؟ واپس آ جاتی ہے. تو اصل میں مقصود ان کے ہاں بت نہیں تھے، مقصود وہ شخصیات تھی جن کی وہ کیا کرتے تھے؟ عبادت کرتے تھے. اس لیے تو اللہ رب العزت نے مشرکین عرب کو سورۃ الاعراف میں آ رہا ہے، مکی صورت میں اعلان فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو عباد امثالکم، وہ بھی بندے تھے، امثالکم جیسے تم کیا ہو میرے بندے ہو، وہ بھی کیا تھے؟ بندے تھے. اچھا چلو آگے چلے آتے ہیں. آپ نے رکنا نہیں ہے شرک کی مذمت میں، توحید کی دعوت میں. ٹھیک ہے جی، ہم تسلیم کرتے ہیں وہ ہستیاں مقصود نہیں تھی، بت بھی مقصود تھے. عیسائی بتوں کی پوجا کرتے تھے. عیسائی کن کی پوجا کرتے تھے؟ کس نبی کی پوجا کرتے تھے؟ بولو تو صحیح. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ عزیر جو یہودی تھے وہ کس کی پوجا کرتے تھے؟ حضرت عزیر علیہ السلام کی. قرآن مجید میں تو سارا سامان موجود ہے شرک کے حوالے سے کہ بتوں کے پجاری جو تھے ان کی بھی اصل مقصود بت نہیں تھے، مقصود وہ شخصیات تھی جن کے نام پر کیا بنے ہوئے تھے؟ بت بنے ہوئے تھے. چلو ان سب کو چھوڑ دیا جائے، فرشتوں کو بھی چھوڑ دیا جائے، جنات کو بھی چھوڑ دیا جائے، اور اسی طرح سورج چاند ستارے کو بھی چھوڑ دیا جائے. سورۃ آل عمران کو تو کبھی نہیں بھولنا چاہیے دعوت توحید میں. نجران 24 ذوالحجہ سن 9 ہجری یعنی کہ 6 دنوں کے بعد پھر 10ویں ہجری شروع ہو گئی. تو یمن کے قریب یہ علاقہ تھا نجران کا. وہاں سے عیسائیوں کا جو وفد آیا تھا مسجد نبوی میں جن کو ٹھہرایا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو پہلے علمی مناظرہ ہوا، پھر اللہ کے نبی نے ان کو مباہلے کا کیا کر دیا؟ چیلنج کر دیا. پھر وہ میدان میں نہیں گئے، ڈر گئے. تو یہ عیسائیوں نے آ کر جو مناظرہ کیا تھا یہ بتوں کے بارے میں تھا یا مسیح علیہ السلام کے بارے میں تھا؟ بولو تو صحیح یار. کس کے بارے میں تھا؟ مسیح علیہ السلام کے بارے میں تھا. اور اس کا عنوان یہی تھا. سورۃ آل عمران میں کیا بات ہے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس خدائی طاقتیں ہیں.
مسیح کے پاس کس کی طاقتیں آئیں؟ خود تبھی تو انہوں نے وہ معجزات پیش کیے۔ یہ جو بنی اسرائیل تھے، جو نصارہ تھے، یہ شرک میں مبتلا ہوئے بتوں کی وجہ سے نہیں، مسیح علیہ السلام کے معجزات کی وجہ سے۔ مسیح علیہ السلام کے کیا ہے؟ معجزات کی وجہ سے۔ کہتے کہ دیکھو مردوں کو زندہ کرنا یہ مخلوق کا کام نہیں، یہ کس کا کام ہے؟ اور مسیح علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ اسی طرح مٹی سے پرندے بنانا اور پھر ان کا سچ مچ کا پرندہ بن جانا یہ مخلوق کا کام نہیں، یہ کس کا کام ہے؟ خالق کا کام ہے۔ تو انہوں نے جو بنی اسرائیل جو تھے، یہ نصارہ جو تھے، یہ جو شرک کے اندر مبتلا ہوئے تو یہ بتوں کی وجہ سے نہیں، مسیح علیہ السلام کے معجزات کی وجہ سے، بی بی مریم کی کرامات کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں اس بات کی وضاحت کر دی کہ بی بی مریم کی کرامت کے پیچھے بھی طاقت مریم کی نہیں ہے، طاقت کس کی ہے؟ ہاں یہ دیکھیں، جب ان کے پاس محراب میں حضرت زکریا علیہ السلام داخل ہوئے اور ان سے پوچھا کہ یا مریم، اے مریم انا لک ھذا، یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو مریم نے کیا کہا؟ ہوا من عند اللہ، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ پھر اللہ نے وہیں پر ذکر کیا کہ زکریا علیہ السلام نے جس کی کرامت دیکھی ہے، بیٹا اس سے مانگا ہے یا اس کے پاس کھڑے ہو کر اپنے رب سے مانگا ہے؟ اپنے رب، یہ اصل میں بات تھی۔ تو قرآن مجید نے جن مشرکین کا ذکر کیا ہے وہ فقط مشرکین عرب نہیں تھے بلکہ نصارہ بھی تھے، اور نصارہ کا پورا ایک وفد یمن سے آیا تھا۔ مسجد نبوی میں ان کو ٹھہرایا گیا، اپنے ٹائم پر انہوں نے اپنی عبادت کی کس مرکز میں؟ مسجد نبوی کے اندر۔ یہ سارے کام ہوئے اور پھر انہوں نے مناظرہ کیا اور پھر دلائل کے اعتبار سے وہ کیا کھا گئے؟ شکست کھا گئے۔ تو پھر اللہ نے اسی صورت میں آگے چل کر مسیح علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ یہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ جب مریم صدیقہ سے کہا گیا کہ اللہ آپ کو بیٹا دے رہے ہیں تو وہ حیران پریشان ہو کر کیا کہنے لگی کہ مجھے بیٹا ہوگا؟ ربی انا یکون لی ولد، مجھے بیٹا ہوگا؟ کیسے بیٹا ہوگا؟ جو الہ ہوتے ہیں، جن کے پاس خدائی طاقتیں ہوتی ہیں، ان کو اس قسم کی پریشانیوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر ان کے پاس مریم صدیقہ کے پاس اللہ والی طاقتیں، اللہ والی صفات ہوتی تو پھر پریشان ہونے کی کوئی ضرورت تھی کہ بیٹا کیسے ہوگا؟ بھائی یہ سورۃ آل عمران نکالا کرو لوگوں کے سامنے اور ان کو بتاؤ خدا کا واسطہ تمہیں کہ یہ بتوں والی باتیں اب چھوڑ دو۔ قرآن مجید کی دعوت آ چکی ہے کہ مسیح آئے، باقاعدہ مسجد نبوی میں گفتگو ہوئی، مناظرہ ہوا اس کے بارے میں کہ مسیح علیہ السلام کے پاس خدائی طاقتیں ہیں یا نہیں ہیں۔ پھر معجزات پیش کیے گئے تو اللہ رب العزت نے بار بار یہ فرمایا کہ میرے مسیح تو یہ کہتے تھے انی یخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، فیکون طیرا باذن اللہ، میں تو صرف پھونک مارتا ہوں، اگلا کام کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ وابرئ الاکمہ والابرص، یہ جو اکمہ مادر ذات جو نابینا ہے، کوڑی کے مرض والا ہے، میں صرف ہاتھ پھیرتا ہوں، ان کو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ وأحيي الموتى، میں صرف مردوں کو کہتا ہوں قم، لیکن ان کو زندہ کون کرتا ہے؟ بإذن اللہ، اللہ کی طاقت سے، اللہ کے حکم سے۔ پھر ان کو سمجھایا گیا باز آ جاؤ شرک سے، جب باز نہ آئے تو اللہ کے حبیب نے مباح لے کر کیا کر دیا؟ ایک بات ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ روافض جو ہے وہ مباح کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں، صرف کس لیے؟ اللہ کے نبی کی 3 بیٹیوں کا کیا کرنے کے لیے؟ انکار کرنے کے لیے، سمجھ آئے گی؟ لیکن ان کے ساتھ اس بارے میں بات کی جائے کہ آپ جو مباحلے کی بات کر رہے ہیں، یہ بتاؤ کہ مباحلہ ہوا کس لیے تھا؟ وہ عیسائی آئے کس لیے تھے؟ وہ تو مباحلے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ تو بات چیت کرنے کے لیے آئے تھے۔ مباحلے کا چیلنج تو اللہ کے نبی نے پیش کر دیا، فرمایا کہ آ جاؤ پھر میدان میں، اگر تم کہتے ہو کہ یہ طاقت مسیح کی تھی، میں کہتا ہوں کہ ان کے پیچھے طاقت کس کی تھی؟ اللہ کی تھی، تو آ جاؤ پھر میدان میں۔ تو پھر عیسائی جو ہے وہ میدان میں نہ آ سکے، سمجھ آئے گی؟ اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں آپ شرک کے حوالے سے بٹھا لیں کہ شرک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برابری یا حصے داری؟ حصے داری۔ اور قرآن مجید نے مشرکین کا صرف ایک طبقہ ذکر کیا ہے جن کے سامنے بت ہوتے تھے، یا اور طبقے بھی ذکر کیے ہیں؟
یہ یاد رکھنی ہے بات آپ نے. وہ عزا فقیرنی جنات کی شکل میں ہو یا اسی طرح فرشتوں کی شکل میں ہو, سورج چاند ستاروں کی شکل میں ہو, یا آل عمران میں جن پہ رد کیا گیا ہے وہ نصارہ ہوں جو کس کی پوجا کرتے تھے, حضرت مسیح علیہ السلام کی. ان کو حاجت روا مشکل کشا مانتے تھے. اور یہ تقریر مسیح علیہ السلام کی ہے چھٹے پارے میں, جس میں ذکر کیا گیا من یشرک باللہ, جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ نے اس پہ جنت کیا کر دی ہے. یہ تو تقریر مسیح علیہ السلام کی ہے چھٹے پارے میں. تثلیث کا عقیدہ کن کا تھا, بتوں کے پجاریوں کا یا مسیح کے پجاریوں کا؟ آج بھی دنیا میں تثلیث کا عقیدہ عیسائیوں میں ہے یا کوئی نہیں ہے؟ آج بھی انہوں نے اس قسم کا سلیب گلے میں لٹکا رکھا ہے یا نہیں لٹکا رکھا؟ آپ ایسے ہی پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگوں نے درباروں کے مختلف درباروں کی طرف منصوب دھاگے, کسی دربار کا کالے رنگ کا دھاگا ہے, کسی کا سبز رنگ کا دھاگا ہے, کسی کا سرخ رنگ کا دھاگا ہے, اس قسم کے دھاگے انہوں نے گلے میں لٹکا رکھے ہوتے ہیں, بازوؤں میں پہن رکھے ہوتے ہیں. یہ کہاں سے آیا ہے؟ عیسائیوں نے وہ جو صلیب کی شکل ہے, حالانکہ مسیح کو تو صلیب پر چڑھایا ہی نہیں گیا تھا, لیکن شیطان نے ایسی محنت کی کہ انہوں نے اپنے گلے میں وہ صلیب والے دھاگے کیا ہے بھائی لٹکا رکھے ہوتے ہیں. اور آج تو گلے میں لوگوں نے علم بنا کر چھوٹے چھوٹے وہ بھی لٹکا رکھے ہیں, نہیں لٹکا رکھے. اگر کوئی مسیح کی طرف منصوب سولی لٹکائے تو وہ تو مشرک ہے, اور اگر کوئی فرضی شکلیں جس طرح وہ فرضی شکلیں تھی, یہ سارے علم اور پنجے بھی کیا ہیں, ان کی بھی کوئی حقیقت ہے یا اسی صلیب والی ان کی حقیقت ہے؟ بولو تو صحیح آ رہا ہے. یہ وہی صلیب ہے یا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ سمجھ آئے گی. وہ علم بنے ہوئے ہیں, وہ لٹکائے ہوئے ہیں, تلواریں بنی ہوئی ہیں, وہ انہیں گلے میں کیا کر رکھی ہیں بھائی, لٹکا رکھی ہیں. تو آپ ان کے سامنے یہ بات رکھیں کہ قرآن مجید نے تو ان کا بھی ذکر کیا ہے. تو اصل میں تو مباہلے کا واقعہ بیان کرنا اور اس کو زوردار انداز میں بیان کرنا, یہ تو قانون ہمارا ہونا چاہیے. سمجھ آئے گی, کیونکہ اس میں اللہ کی توحید کا کیا ہے بھائی بیان ہے. سمجھ آئے گی. اور اس میں ہم کو چیلنج کی بات کر دیا گیا. یہ دیکھیں, یہ میں آیت جو عرض کر رہا تھا, یہ جناب مسیح علیہ السلام کی تقریر میں مسیح علیہ السلام کہتے ہیں یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اعبدوا اللہ ربی و ربکم, عبادت کرو تم اللہ کی جو میرا بھی رب ہے, و ربکم اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ, انہ من یشرک باللہ, جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ نے اس کو جنت کیا کر دی ہے, حرام کر دی ہے. اب اللہ بھی بار بار یہ مسئلہ ذکر کرتے ہیں کہ شرک نہ کرو. میں بھی آپ کو پورے قرآن کا خلاصہ شرک کے حوالے سے پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اب آگے آپ کی وہی مرضی ہے, پٹھان والا کام کریں یا حقیقت میں باعث بن جائے کہ کوئی آپ سے کہے کہ یار آپ شرک کے بڑے خلاف ہے, ذرا سمجھاؤ تو صحیح شرک ہوتا کیا ہے. مولوی تو کہتے ہیں ذرا بتوں کے پجاری سے, سمجھ آئے گی. اسی مطلب سوائے بیٹھی کہ کوئی ساتھ کھپ کپائی رکھ دن پرندی کو خاص سمجھن تک سمجھ کوئی نہیں ہے. سمجھ تو کہتے ہیں احباب ہم پہ بڑا احسان کرتے ہیں, بہر آگے پیچھے بیٹھ کرتے ہیں. چلو جی, بہرحال ہر بندے نے اپنے حصے کا کام کیا ہے دنیا میں کرنا ہے. ہم تو کر رہے ہیں اپنے حصے کا کام اللہ کی مدد سے, اس کی توفیق سے. آپ کے سامنے قرآن مجید کیونکہ بار بار جس مسئلے کو بیان کرتا ہے تو بار بار ہم یہ باتیں آپ کے ذہن میں تازہ رکھنے کے لیے ان کو دہراتے رہتے ہیں. سمجھ دیکھتے رہے. فرمایا قل, میرے محبوب جی کہہ دیجیے, تعالوا, آ جاؤ, تعالوا, آ جاؤ, اتل ما حرم ربکم, میں تلاوت کرتا ہوں تمہارے اوپر ان چیزوں کی, حرما جن کو حرام قرار دے دیا, ربکم تمہارے رب نے, علیکم جس پر تمہارے اوپر. وہ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے, اللہ تشرکوا بہ شیئا, اللہ کی ذات میں, صفات میں, صفات کے تقاضوں میں کسی کو بھی شریک کرنے کی اجازت نہیں. اس یہاں پر 10 چیزیں آئیں گی جو اللہ نے حرام کی ہیں. تو 10 میں سے پہلا نمبر کیا ہے کہ کون سی چیز حرام ہے, شرک حرام.